میرے عزیز دوستو، جب آپ اپنی زندگی کے انداز کو بدلتے ہیں تو بہت سارے موڑ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، بہت سارے موڑ۔ کہیں پر آپ کچھ سیکھ جاتے ہیں، کہیں پر کچھ سکھا جاتے ہیں، بہت سے۔ اور جب اللہ والوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جب اللہ والوں کے ساتھ آپ کو سفر کا موقع ملتا ہے تو اس میں اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یقین مانو میرے دوستو، سنو ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جن سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور سنو میرے دوستو، آپ کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی جو اب تک شاید آپ کو حاصل نہ ہوا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ میرے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک عالم صاحب اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر چلا، راستہ اختیار کیا، اور جس راستے پر شیخ اپنے طالب علم کو اپنے شاگرد کو لے کر کے چلے وہ راستہ تھا کھیتوں کا۔ چلتے گئے قریب میں ایک درخت نظر آیا انہیں، اور اس درخت کی ٹہنیاں بہت ساری ادھر ادھر نکلی ہوئی تھی، کئی ٹہنیاں آدھے سے چھٹے ہوئے تھے، تو ایک بوسیدہ سا جوتا اس میں ٹنگا ہوا تھا، بوسیدہ سا جوتا۔ اس کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا کہ کسی بڑے میاں کا جوتا ہوگا۔ بڑے میاں مطلب تھوڑے سے بزرگ ہوں گے۔ تو تھوڑی سی شرارت سوجھی اس طالب علم کو، تو اس نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے کہا کہ اللہ والے، حضرت والا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بہترین مزاح کرتے ہیں۔ مزاح کی شکل یہ ہوگی کہ اس جوتے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر ہم دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، اور جب بڑے میاں آئیں گے تو وہ بڑے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور وہ ادھر ادھر نگاہیں تو کریں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ان کا عمل ہوگا وہ دیکھ کر بہت مزہ آئے گا۔ تو اس اللہ والے نے، اس عالم نے، اس حضرت نے جو فرمایا میرے دوستو، اس سے شاید آپ کی زندگی بدل جائے۔ سنو میرے دوستو، اس اللہ والے نے کہا کہ ہاں، جس عمل کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو صرف وہی عمل تھوڑی ہے، دوسرا عمل بھی ہے۔ اگر اس عمل کو اختیار کرو تو شاید اس سے زیادہ مزہ آئے۔ تو وہ شاگرد کہنے لگا، حضرت والا آپ کا وہ دوسرا عمل کون سا ہے ہمیں بتا دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو بوسیدہ سا جوتا دیکھ رہے ہو تم، ان میں کچھ سکے ڈالاؤ، کچھ پیسے ڈالاؤ، پھر ہم چھپ کر کے دیکھتے ہیں کہیں سے، جب وہ بڑے میاں آئیں گے اور جوتے پہنیں گے، اور جوتے پہننے کے بعد جو اس کا عمل ہوگا اس سکے کو دیکھ کر وہ دیکھیں گے، اس کے بعد اور بھی مزہ آئے گا۔ تو استاذ کے حکم پر اس شاگرد نے یہی کام کیا، چند سکے لیے اور اس کے اندر ڈال دیا۔ اب ایک جھاڑی کے پیچھے سے وہ شاگرد اور استاذ دیکھنے لگیں گے کسی بڑے میاں کا عمل کیا ہوتا ہے اس سکے کو پانے کے بعد۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑے میاں آئے جو تھوڑے سے پریشان بھی دکھ رہے تھے، اور اپنے جوتے کو اوپر سے اتارے اور نیچے رکھا، اور اس کے اندر پیر جو ہی ڈالا تو اسے جلدی سے باہر کھینچا پیر کو۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے، اور کچھ ہے تو کیا ہے اسے یہ پتا نہیں۔ فوراً باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے دیکھتا ہے تو چند سکے ہیں۔
اس نے اس سکے کو لیا اپنے ہاتھ میں، پھر دوسرے پیر کے جوتے کو بھی اس طریقے سے جھاڑا اور اس کے اندر سے بھی چند سکے نکلے۔ وہ سکے کو پایا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ سجدے میں گرا اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ سے کس طریقے سے راز و نیاز ہونے لگا۔ میرے دوستو سنو، جب میں نے پڑھا تو میرے عزیز دوستو بہت دل کو سکون ملا کہ کاش کہ کچھ عمل ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہم کسی سے مذاق بھی کرتے ہیں تو وہ مذاق کرتے کہ کسی کو فائدہ ہو، وہ پریشان نہ ہو۔ کسی کی پریشانی میں ہمارے نفس کو اگر خوشی ملتی ہے تو بیکار ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسا نفس۔ اس نفس کو پیچھے چھوڑ دو جو نفس آپ کو یہ کہے کہ اسے پریشان کرو اور اس کے بعد اس سے مزہ حاصل کرو۔ نہیں میرے دوستو، یہ نہیں چاہیے۔ سنو میرے دوستو، وہ اللہ والے سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، تجھے پتا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اے اللہ، تجھے پتا تھا کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے اور اس وقت میں مزدوری کی بھی قلت ہے، مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے۔ اے اللہ، تو نے اس طریقے سے میری مدد کی ہے۔ اے اللہ، اب اس پیسے سے اپنی بیوی کا علاج بھی کرا لیں گے اور گھر کے اندر کچھ راشن بھی ڈال دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ہر اس واقعے سے۔ اگر آپ کسی واقعے کو سنتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، پھر اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی کچھ ایسا کام کریں جو کسی غریب کو خوشی دلا سکے، کچھ ایسا کام کریں جو کسی کمزور کی مدد ہو سکے، کچھ ایسا کام کریں جو کسی کے دل کو فرحت بخش سکے۔